خان صاحب از تا دپاره سل لا قربانه وایسم خو ته زموږ دپاره صرف لیډر نه زموږ د سب کچھ یې موږ ستا دپاره ځان لا قربانه وایسم موږ نه زیاته ته موږ باندې را باندې ګران یې هم لوگ جو ہے نا زه تا ډېر خوښوم ته خو موږ لیډر یې بس ته ما سره ملاس زما ډېره خوشحالي ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں میم آپ؟ بالکل ٹھیک ہے. آج آپ نے میرا فیوریٹ کلر پہنا ہے وائٹ، بہت پیاری لگ رہی ہے. کیسا لگ رہا ہے یہاں پہ سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ دیکھ لیں کہ آج پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ونگ سینٹرل پنجاب کی بھی، اور آج ہمارے یہاں پر مہمان ہیں نارتھ پنجاب کی خواتین ونگ آئی ہے، جہلم سے، خوشاب سے، پنڈی سے، سرگودا سے. تو ہم سب آج یہاں پہ زمان پاک میں اپنے قائد کے ساتھ عید منا رہے ہیں. اور یہاں پر چاند رات کو بھی ایک بھرپور جشن کا سما تھا. یہ ہم لوگوں نے مہندی لگوائی تھی اور چوڑیاں پہنی تھی. اور آج بھی عید کا دوسرا دن ہے اور آج ہم سب انشاءاللہ تعالی یہاں موجود ہیں عید منانے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ محمد ادریس میرا نام ہے اور ملاکنڈ ریجن سے ہوں میں اور ڈسٹرکٹ شنگلہ کا پریزیڈنٹ ہوں میں. پہلے میں خان صاحب کو ایک شعر ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں. خون دل دے کر نکاریں گے رخ برگ گلاب، خون دل دے کر نکاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کی تحفظ کی قسم کھائی ہے. ہم اس وجہ سے انسٹاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے اور خان صاحب کے لیے ڈیوٹی دے رہے ہیں ادھر، کیونکہ خان صاحب نے بار بار اپنے اسپیچز میں یہ کہا ہے کہ ہمارے جو نیکسٹ لیڈرشپ ہوگا وہ سب انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور انصاف یوتھ ونگ سے ہوگا. تو ہم اس لیے خان صاحب کے ساتھ ڈیوٹی دے رہے ہیں ادھر، اور ہمارا پورا جذبہ ہے کیونکہ خان صاحب ہمارے لیے یہ جنگ لڑ رہے ہیں. یہ ان کا اپنی ذاتی جنگ نہیں ہے، یہ ہم سب کا جنگ ہے. یہ ملک کے لیے وہ لڑ رہے ہیں تو وہ ہمارے بقا کے لیے کھڑے ہیں. ہم انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور انصاف یوتھ ونگ خان صاحب کے ساتھ کھڑے اور فرنٹ لائن پر خان صاحب کے لیے ڈیوٹی دے رہے ہیں. عید الدین یہاں پر آ کر کیسا لگ رہا ہے؟ یار یہ تو بہت ہی یادگار عید تھا جو خان صاحب کے ساتھ میں نے گزارا، اور ایک عید نہیں ہزاروں عید. کہ بس خالی آگے پیسے ضائع کتنے ہیں؟ نہیں پیسے کی کوئی بات نہیں ہے، ہزاروں عید مرشد پہ قربان. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ عادل نواز. یہ کب کی تصویر ہے؟ یہ تو 15 مارچ کی تصویر ہے لیکن یہ اوریجنل نہیں ہے، میں نے ایڈٹ کروائی ہے. اچھا. ہاں جی، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اوریجنل ہے لیکن ایڈیٹنگ کی ہے میں نے. اتنی ایڈیٹنگ، اتنی محبت کیوں؟ کیونکہ وہ بہادر بندہ ہے، دلیر ہے، کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے، نہ اپنے قوم کو جھکنے دیتا ہے، اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں. میں کیا پورے پاکستان، پوری امت مسلم آگے لوگ کرتے ہیں. تو ابھی ملاقات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ ہاں، اس دن افطاری پہ گیا تھا، خان صاحب کو ملا بھی، ہاتھ بھی ملا، لیکن پکچر ویڈیو نہیں بنی، اس لیے لے کے آئے کہ اس پہ آٹوگراف لینا چاہتا ہوں. جی. تو اتنی محبت، اتنا جوش جذبہ کیوں ہے نیو جنریشن میں؟ تو ظاہری بات ہے، جو بندہ دلیر ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے، اس کے لیے بچے سپورٹ کرتے ہیں. یہ تو نہیں ہے جو پی ڈی ایم کے ٹولے ہیں سارے لوٹے چور، اس کو سپورٹ کوئی بھی نہیں کرتا. اور جتنے بھی پی ڈی ایم کے لوگ ہیں نا، وہ سارے ان کے جتنے بھی سپورٹر ہیں ان سے پوچھو کہ کیوں سپورٹ کرتے ہو، سب کا ایک ہی جواب آتا ہے کہ ہمارے ابو لوگ کرتے اس لیے ہم کرتے ہیں. ہمارے پی ٹی اے کے جتنے بھی سپورٹر ہیں نا، بچے سے پوچھو کیوں کرتے ہو، 3-4 وجہ آپ کو بتا دے کہ کیوں کرتے ہیں. عمران خان نے جو اسلام فوبیا کی تاریخ منائی ہے نا 15 مارچ کو، سب سے بڑا وہی ہے جو اقوام کی لوگوں کو جگایا، شعور دیا ہے، اور اس نے سب قوم کو ایک قوم بنا دیا. نہ کوئی پٹھان ہے نہ پنجابی ہے، سارے آپس میں ایک بھائی ہے. لیکن پہلے تو سارے یہی کہتے تھے کہ جاگ پنجابی جاگ پٹھان جاگ. اب وہ سسٹم ختم ہو گیا جی. انشاءاللہ سارے بھائی بن گئے، انشاءاللہ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے. انشاءاللہ عمران خان صاحب کے آنے سے تمام لوگ ایسے اکٹھے ہوں گے کہ ٹکٹ کے لیے لوگ سارے علیحدہ ہو جائیں گے، کہ جن کو نہیں ملی وہ مخالفت میں کھڑے ہو جائیں گے. نہیں، ایسے تو کوئی بھی بات نہیں. خان صاحب نے پہلے بتایا تھا کہ نظریے کے ساتھ چلنے، اور ہم سارے خان صاحب کے نظریے کے ساتھ چلتے. کسی کو یہ لالچ نہیں ہے کہ مجھے ٹکٹ مل جائے گی، میں نے ایم پی اے کی. تو یہ سارے فضول باتیں. یہاں پہ لائنوں میں لوگ ایم پی اے ٹکٹ کے لیے، انٹرویو کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. جیسے آٹھے کے لیے وہ لوگ لگاتے ہیں نا لائنیں، اس سے زیادہ یہاں پہ ٹکٹ لینے کے لیے لوگ آتے ہیں، انٹرویو دینے کے لیے. تو انشاءاللہ خان صاحب انشاءاللہ ایک دفعہ پھر آئے گا 2/3 اکثریت سے انشاءاللہ. آگے کوئی غریبوں کی بھی سنی جائے گی کہ بس خالی سپورٹرز کو ہی سپورٹ کیا جائے گا؟ نہیں، ظاہری بات ہے، خان صاحب غریبوں کے لیے تو آئے، غریبوں کو جگایا اس نے. میرا خود ابو جب بیمار تھا نا ایوب میڈیکل ہاسپٹل میں ابتواد میں، 4 لاکھ روپے لگنے تھے پر انجیکشن کا، تو ہمارے صحت کارڈ پہ سب کچھ فری علاج ہوا تھا. تو عمران خان ہی تو لے کے آئے. پیسے تو ہمارے تھے لیکن فرسٹ ٹائم کوئی وزیر اعظم آیا جس نے ہمارے اوپر ہی ہمارے پیسے لگائے. باقی تو یہاں سے لے کے باہر بھاگ جاتے اپنے پیسے، فلائٹ بنا لیتے ہیں، کیا بناتے ہیں. ان کو تو پتہ ہی نہیں، ان کو تو سوچ ہی نہیں ہے کہ عوام نے کیا کرنا ہے یہاں پہ. ہم لوگوں کو ہی مل کے عمران خان انشاءاللہ ہمارے ایک دفعہ پھر وزیر اعظم بنے گا یہاں پہ.